قرآن کا پتہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس وقت آپ کے اس ادارے کی 2 کلاسیں فارغ ہو چکی ہیں اور بہت خوشی ہے، یہ کام کسی بھی مکتب کی عزت بناتے ہیں۔ ابھی ہمارا وہ بچے گئے تھے کراچی دورہ کرنے، سنی شیعہ سکولوں میں اداروں میں پروگرام کیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ ہمارے بھی حافظ ہوتے ہیں جو سوائے رٹے کے آگے کچھ پتہ نہیں، اور یہ ہم جو بات اردو میں سوال کرتے ہیں یہ جواب اس کا قرآن سے دیتا ہے کہ فلاں آیت کا تیری اس بات کا یہ جواب ہے، اس کا یہ تعلق بنتا ہے۔ اس کے ساتھ 6ٹھی 7ویں 8ویں بھی کراتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف بولے گا تو اس کو اردو بھی نہیں آئے گی۔ آپ کے اس ماڈل سکول میں 5ویں پاس بچہ لیا جاتا ہے، 3 سال میں حافظ و عالم قرآن بناتے ہیں، پلس اس کو مڈل پاس کراتے ہیں۔ اب جو ہمارے بچے فارغ ہو گئے ہیں الحمدللہ وہ 8ویں کا امتحان بھی دیں گے، اس کے آگے 9th اور میٹرک وغیرہ بھی کرتے جائیں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے آپ کے مذہب کی عزت کا سبب بنیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بن چکا ہے۔ اب اس علاقے میں اس کا رابطہ آپ کا ہے یا نہیں ہے واللہ عالم، بہرحال یہ آپ کا فریضہ ہے، وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ کالج پہلے آپ کا ایک تھا اسلام آباد میں، اب آپ کے 2 کالج بن چکے ہیں انگلش میڈیم، پہلے فقط اسلام آباد میں تھا اسوا کالج کے نام سے، اب ضلع چکوال ڈھڈیال میں بھی آپ کا کالج بن چکا ہے، وہ بھی اسوا ہی اس کا نام ہے، وہی ٹیم تقریباً ساری ہوئی ہے، بیک پہ علماء ہیں، باقی لوگ ہیں جس میں تقریباً دونوں کالجوں کے پرنسپل بھی ریٹائر بریگیڈیئر ہیں، آرمی کے لوگ لیے گئے ہیں جو ایجوکیشن کورس ہے جن کا تعلق تھا تاکہ ایک اچھا ادارہ ہم قوم کو دے سکیں۔ اس کے ساتھ ٹیکنیکل تعلیم کے لیے بھی آپ کو کئی دفعہ گزارش کیا ہے کہ چنیوٹ میں آپ کا بہت بڑا ادارہ ہے جس میں 500 اسٹوڈنٹ آپ کی قوم کے پڑھ رہے ہیں، اور اس کا معیار یہ ہے، فقط ایک مثال تاکہ علامہ صاحب بھی اپنے وقت پہ شروع کر سکیں۔ گورنمنٹ برطانیہ نے پاکستان سے 20 اسٹوڈنٹ مانگے ہیں کہ ہمیں 20 لڑکے دو، ٹیکنیکل تعلیم ہم ان کو فری کرائیں گے۔ پاکستان سے ان 20 سیٹوں کے لیے 20,000 طلبہ نے شرکت کی مقابلے کے امتحان میں، 20 سیٹوں کے لیے 20,000 طالب نے امتحان میں شرکت کیا ہے۔ جو 20 لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے ایک آپ کے ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے، جبکہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ٹیکنیکل کالج ہیں، ایک ایک شہر میں سینکڑوں بنے ہوئے ہیں اور آپ کا صرف ایک ہے، تو الحمدللہ یہ اس کا تعلیمی معیار ہے۔ آپ سے میں یہ بتا کر چندہ نہیں مانگ رہا کہ آپ پریشان ہو جائیں، آپ مولانا کہیں یہ 10 روپے اس کے لیے چندہ دو، آپ سے چندہ ہمارا یہ ہے کہ آپ اپنے بچے ہمیں دیں تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو، فحش اور غلط ماحول سے نکل کر پاک ماحول میں آئیں۔ آپ اس بات کو سوچیں، جو بچہ آپ ہمیں 6ٹھی میں دیں گے FSC تک اس کو لگیں گے 6 سال، جس بندے کی 6 سال تک نماز باجماعت قضا نہ ہوگی وہ گھر آ کے نماز چھوڑ دے گا، یہ آپ کو فائدہ ہوگا، یہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ وہاں قرآن پڑھے گا تو ایک مستند قاری سے پڑھے گا جس کی نماز بھی ٹھیک ہوگی، جس کے مخارج بھی ٹھیک ہوں گے، جس کا قرآن و دعا بھی ٹھیک ہوگا۔ اس طرف آپ لوگ متوجہ ہوں، پیسہ لگا رہے ہیں، ہر کوئی لگا رہا ہے، اچھی اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہماری آپ سے خواہش ہے کہ آپ اپنے اداروں میں بھیجیں وہی تعلیم لیکن پاک ماحول میں۔ خداوند تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم صحیح طور پہ استفادہ کر سکیں، اور جو ذمہ دار علماء پیچھے بیٹھ کر ان کاموں کو چلا رہے ہیں خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اب میں گزارش کروں گا اپنے انتہائی قابل احترام شخصیت جامعہ اہل بیت اسلام آباد کے پرنسپل ہیں حجت الاسلام حضرت علامہ شیخ محمد شفا نجفی، ان کا موضوع وہ ہے معرفت توحید۔ آپ نے بیان میں سنا کہ جو توحید آپ کے مکتب میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے، لوگوں کی بناوٹی توحید ہے، آپ کے ہاں وہ توحید ہے جو قرآن و اہل بیت کی بتائی ہوئی ہے۔ یہ موضوع ہے، ہم سب انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ قبلہ حجت اسلام علامہ شیخ محمد شفا نجفی بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ بھی نہیں ہے، موبائل بھی نہیں ہے، یہ رکھ دیتا ہوں، یہ رکھ دیتا ہوں۔
تک مجھے 1 گھنٹے بس جتنا آپ سے سمجھیں گے 2 بجے سمجھ لیں. ہاں بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نہایت قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، جیسے میرے برادر محترم شاہانی صاحب نے اعلان فرمایا، مقالے کا موضوع توحید ہے. یہ ہم مدارس میں گرامر کی زبان میں اس کو باب تفعیل کا مصدر کہتے ہیں. توحید، تفسیق، تکفیر، یہ کسی کی طرف کسی چیز کو نسبت دینے کے لیے یہ شکل و صورت استعمال ہوتی ہے. تکفیر کا مطلب یعنی کسی کے کفر کو ثابت کرنا، یعنی کسی کی طرف کفر کو نسبت دینا. جیسے آج کل سلسلہ ہے شیعوں کی تکفیر، بریلوی کی تکفیر، اہل حدیث کی تکفیر، دیوبندیوں کی تکفیر، یہ جو ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے، یعنی تکفیر کسی کے کفر کو ثابت کرنا یا کسی کی طرف کفر کی نسبت دینا. تفسیق یعنی کسی کی طرف فسق کو نسبت دینا یا کسی کے فسق کو ثابت کرنا. اسی طرح توحید کسی کی وحدانیت کو ثابت کرنا. توحید کا یہ مطلب ہوگا. جس طرح تفسیق اور تکفیر میں کوئی ہو کہ جس کے فسق کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہوگا کہ جس کے کفر کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. توحید کو ثابت کرنے سے پہلے، توحید کی قسموں کو بیان کرنے سے پہلے کہ جس کے ساتھ خود بخود شرک کی بھی قسمیں بیان ہو جائیں گی، اس ہستی کے بارے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے جس کی ہم وحدانیت کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا کوئی بچہ ہوگا تو وہ یا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بزنس مین بنے گا، شاعر بنے گا، زمیندار بنے گا، پائلٹ بنے گا. یہ اوصاف ہیں. اوصاف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذات، کوئی نہ کوئی ہستی ہونی چاہیے کہ جس کے لیے آپ کسی وصف کو اور کمال کو ثابت کرنا چاہیں. اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بہت سارے درجے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ایک درجے کے لحاظ سے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، آشکار ہے، اور اتنی آشکار ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی دعا کے مضمون کے مطابق اس سے زیادہ آشکار اور کوئی ہستی اس کائنات میں ہے ہی نہیں. معرفت الہی ایک لحاظ سے بہت آسان ہے اور ایک لحاظ سے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے.
کس لحاظ سے معرفت آسان ہے اور کس لحاظ سے مشکل ہے؟ خود اللہ تعالی کی ہستی کی موجودگی، اللہ کو ماننا اور اس سوچ اور نظریے کو خیر بات کہہ دینا کہ اس کائنات میں تو صرف وہی چیزیں موجود ہیں جو ہم کو نظر آئیں، اور جو ہم کو نظر نہ آئے وہ موجود نہیں ہیں، اس سوچ کو خیر بات کہہ دینا اور نادیدہ اور غیب پر ایمان رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پہلا قدم ہے، جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کا قدم اول یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت آسان ہے، بہت ہی آشکار ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو تسلیم کرنا، اس کا اقرار کرنا اور اس کا اعتراف کرنا، یہ بہت آسان ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے وہ مشکل ہے، اور وہ اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا۔ ایک چیز آپ کے دسترخوان پر ایک چیز موجود ہے، ماکولات یا مشروبات میں سے ایک مرتبہ آپ اس کی موجودگی کا یقین رکھتے ہیں، یہ چیز موجود ہے جو کھانے پینے کی چیز ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، وہ کتنی چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اس کی ہستی کا اقرار یہ بالکل واضح ہے، وہ آشکار ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، اس ذات کی کیا حقیقت ہے جس کا نہ کوئی چہرہ، نہ کوئی ہاتھ، نہ کوئی پیٹ، نہ کوئی سر، نہ زمانے کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، نہ اس کی کوئی کیفیت، نہ اس میں کوئی حرکت، نہ کوئی اس میں سکون، یہ کس طرح کی ذات ہے، یہ معرفت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیں ظاہر اور باطن یہ دو متضاد صفات ہیں، ظاہر اور باطن۔ جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ باطن نہیں ہوتی، اور جو باطن ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، یہ دونوں مفہوم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو چیز ظاہر ہے وہ باطن نہیں ہو سکتی، اور جو باطن ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس کائنات میں ایک اللہ کی ذات ہے کہ جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، الظاہر الباطن، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ وہ کس طرح ظاہر ہے اور باطن ہے ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا۔ ظاہر اور باطن یہ دو متضاد مفاہیم ہیں، جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ پھر باطن نہیں ہوتی، جو باطن ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ فرمایا کل ظاہر غیرہ غیر باطن، اللہ کے علاوہ جو ظاہر ہے وہ باطن نہیں ہو سکتا، وکل باطن غیرہ غیر ظاہر، اللہ کے علاوہ جو باطن ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر کس طرح ہے اور باطن کس طرح ہے؟ اپنے وجود کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے۔ دعائے عرفہ جو 9 ذی الحج کو پڑھی جاتی ہے، جو حضرات مکہ معظمہ مشرف ہوتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے اور 9 ذی الحج کا دن مقام عرفات میں گزارتے ہیں، اگرچہ اس دن وہاں جو فرض ہے وہ صرف ظہر سے لے کر مغرب تک آپ کی وہاں موجودگی ہے، فرض اتنا ہے، لیکن مستحب اعمال اتنے ہیں کہ ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت ان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ مستحبات بہت ہیں لیکن جو اصل واجب ہے اور فرض وہ ظہر سے لے کر اور مغرب تک وہاں آپ کی موجودگی، آپ کا ٹھہرنا، جس کو وقوف بے عرفات کہا جاتا ہے۔ وہاں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک دعائے عرفہ ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے
پڑھی ہے، دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں مفصل، ایک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ایک آپ کے عظیم والد گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دیکھیں اس دعا کا جملہ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو چیزیں دکھائی دینے کے قابل ہیں، آپ حضرات کے نورانی چہرے وہ دکھائی دینے کے قابل ہیں، یہ جو آپ کے دونوں طرف جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں آویزان ہیں، کسی میں قرآن کی کوئی آیت ہے، کسی میں کوئی معصوم کا فرمان، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر اینک کے پڑھتے ہیں، کچھ کو اینک لگانی پڑتی ہے، کچھ اینک والوں کا وہ کیا کہتے ہیں شیشہ موٹا ہے تو کسی کا اتنا موٹا نہیں ہے۔ آشکار چیز سب کے لیے یکساں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی کو خدا نے دعوت دی ہے، میں دکھائی نہیں دیتا، چونکہ جس کا جسم ہو وہ دکھائی دیتا ہے، میرا کوئی جسم نہیں ہے اس لیے میں دکھائی نہیں دیتا۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو معراج پر اس مقصد کے لیے لے گیا تاکہ وہاں سرکار رسالت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، یہ غلط ہے۔ جب امام زین العابدین سے یہ پوچھا گیا فرزند پیغمبر، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ اسراء جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، وہاں جہاں معراج کا واقعہ بیان فرمایا، وہاں معیار کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ وہاں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اپنے حبیب کی سیر کرائی ہم نے تاکہ آسمانوں میں وہ ہمارا دیدار کر سکے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ کیوں معراج کا مقصد بیان ہو رہا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ آسمانوں میں ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے رسول کو دکھا سکیں۔ امام نے فرمایا خدا فرماتا ہے معراج کا مقصد قدرت کی نشانیاں دکھانا ہے، لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ معراج کا مقصد خود اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا؟ اگر اللہ کا دیدار معراج کا مقصد اور ہدف ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا لے یارانا، ہم اپنے حبیب کو ہم نے اپنے پاس بلایا لے یارانا تاکہ آسمانوں میں وہ ہمارا دیدار کر سکیں، ہماری زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دیدار کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو میری قدرت کی نشانیوں پر، میرے مخلوقات میں غور و فکر کرو، وہ میرے مخلوقات میں موجود میری قدرت کے آثار تمہیں میرا پتہ بتائیں گے۔ نواسۂ پیغمبر کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں پالنے والے کیف یستدل علیک بما ہوا مفتقر فی وجودہ الیک، تیری اس مخلوق کو تیری ذات کے ثبوت کے طور پر ہم کس طرح دلیل کے طور پر پیش کریں جو اپنی ہستی میں تیرا محتاج ہے۔ کیف یستدل علیک بما هو مفتقر فی وجودہ الیک۔ اور ایک اور نکتہ، ہمیشہ گمنام آدمی کا تعارف کرایا جاتا ہے مشہور اور معروف آدمی کے ذریعے۔ اگر آپ کے علاقے میں باپ گمنام ہے، بیٹا مشہور اور معروف، باپ کے تعارف کے لیے کہیں گے کہ فلان صاحب کے والد گرامی ہیں، کیونکہ باپ مشہور ہے علاقے میں۔ اور اگر باپ مشہور ہے، بیٹے کا تعارف کرانا چاہیں، آپ کہیں گے یہ فلان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ جو مشہور اور معروف ہوتا ہے اس کو تعارف کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، گمنام کسی کے لیے تعارف کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ نواسۂ پیغمبر فرماتے ہیں الغیرک من الظہور ما لیس لک، خدایا کیا اس کائنات میں تجھ سے زیادہ کوئی آشکار اور واضح ذات موجود ہے موجودات میں سے کہ جس کو ہم تیرے ثبوت کے طور پر پیش کریں؟ تو کب کسی سے غائب تھا، تو کب کسی سے دور تھا؟ اور فرمایا عامیت عین لم تراک ولم تجعل له من حبک نصیبا، وہ آنکھ اندھی ہو جائے کہ جو تجھے
اپنا رقیب اور نگران تصور نہ کرے، اور جس کو تو نے اپنی محبت میں سے کوئی حصہ عنایت نہیں کیا۔ اللہ تعالی اپنے وجود کے اعتبار سے اس کی معرفت آسان ہے، اس کی معرفت آسان ہے، لیکن اس کی ذات کیسی ہے، اس کی ذات کی حقیقت کیا ہے؟ جس طرح ایک معقول چیز ایک دوائی کیپسول یا گولی کی صورت میں ہے، آپ کو اتنا پتا ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے، یہ بخار کے لیے مفید ہے، یہ ٹی بی کے لیے مفید ہے، یہ کینسر کے لیے مفید ہے، یہ پتہ نہیں ہیپاٹائٹس کی فلاں قسم کے لیے مفید ہے، اتنا پتا ایک دوائی ہے، لیکن اس میں کیا کیا فارمولہ استعمال ہوا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، یہ اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ وہ ایک لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کی ذات اس طرح اس کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات باطن ہے۔ اللہ مغفرت فرمائے، شیخ بہائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں فرمایا ہے، دونوں اللہ کی دونوں معرفتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ جو معرفت آسان ہے، ہر شخص کی بس میں ہے، وہ معرفت جو کہ مشکل ہے، پیچیدہ ہے اور بشر کی بس سے باہر ہے، دونوں کی طرف اشارہ فرمایا المراد بمعرفتہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو امیر المومنین نے فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کا قدم اول اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ الاطلاع علی نعوتہ و صفاتہ الجلالیہ بقدر طاقت البشریہ۔ اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی صفات سکھاتے ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ ثبوتیہ وہ کمالات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں، جن کو ہم اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ مدرک ہے، وہ عالم ہے۔ اور سلبیہ یعنی وہ صفات کہ جنہیں ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، اس میں حرکت نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، وہ اجزاء کا اور جوارح کا وہ مجموعہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو، صفات ثبوتیہ کو، صفات سلبیہ کو بشر کی طاقت کے مطابق سمجھنا، بشر کی طاقت کے مطابق سمجھنا۔ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے۔ میں ایک مقالہ کے نکات نوٹ کر کے لایا ہوں۔ میں یہ 2-4 صفحے پر مشتمل مقالہ کا جو مضمون ہے، میں اس کا عالم ہوں۔ یہ قابل فہم ہے کہ میں 4-5 صفحات پر مشتمل مقالے کے مضمون کا عالم ہوں، اس میں کچھ قرآنی آیات ہیں اور کچھ روایات ہیں۔ اللہ عالم ہے، اللہ کے عالم ہونے کا کیا مطلب؟ یہ بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے کہ ہم عالم ہیں علم کی بدولت، اللہ علم کی بدولت عالم نہیں ہے، وہ سراپا علم ہے۔ میں اس وقت بولنے کی قدرت رکھتا ہوں اور آپ حضرات اپنی نشستوں پر کیونکہ کھانا کھایا ہے، بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر کے سنبھل کے بیٹھنے کی آپ میں قدرت اور طاقت ہے۔ میں خداداد طاقت کی وجہ سے کھڑے ہو کے بولنے اور آپ خداداد طاقت کی وجہ سے کرسی پر سنبھل کے بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کے قادر ہونے کا مطلب ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ اللہ کسی قدرت کی بدولت قادر نہیں ہے، اللہ سراپا قدرت ہے۔ اسی طرح اس کی حیات، اسی طرح اس کی بصارت۔ اللہ تعالی فرمایا یہ بھی بشر کی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہے، اس کی صفات سے آگاہی حاصل کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہ وَأَمَّا الْإِطِّلَاعُ عَلَى حَقِيقَةِ الذَّاتِ،
میں نے مثال دی تھی، ایک کیپسول ہے جو آپ کو کسی نے ڈاکٹر نے نسخے میں لکھ کے دیا ہے، آپ نے میڈیکل سٹور سے جا کے اس کو خریدا، آپ کے پاس ایسے وسائل اور اوزار اور ٹیکنالوجی اور مشینری اور لیبارٹری موجود ہے، اس میں ڈال دیں، چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ایک ذرے کے بارے میں وہ مشین آپ کو رپورٹ دے گی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں وہ شامل ہیں۔ لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت وَأَمَّا الْإِطِّلَاعُ عَلَى حَقِيقَةِ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کی حقیقت کو سمجھنا، مما لا مطمح للملائکۃ المقربین، اس کی توقع تو آسمان کے فرشتے بھی نہیں رکھتے، والانبیاء المرسلین، اور انبیاء مرسلین بھی نہیں رکھتے، فضلاً عن غیرہم، چیز آئی کہ ایک عام انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو درک کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھے۔ کفا فی ذالک قول سید البشر، فرمایا اور میرے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ آپ نے فرمایا ما عرفنا کا حق کا معرفت پالنے والے، تیری معرفت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ بس ایک رسول اللہ، ایک مرحلے کی اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ آشکارا ہے، واضح ہے، اور سب کے بس میں ہے، سب کے بس میں ہے، جس کی طرف نواسۂ پیغمبر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعائے عرفہ میں بھی اشارہ فرمایا اور معصومین کے، اور اس مضمون کا ایک چھوٹا سا شعر میں نوٹ کر کے لایا ہوں، مجھے شاعر کا علم نہیں ہے، شعر بڑا پیارا ہے، لگتا ہے یہ شاعر نواسۂ پیغمبر کی اس دعا کے مضمون سے آشنا تھا۔ وہ کہتے ہیں چھپا رکھا ہے تیرے حسن کو تیرے جلووں نے، چھپا رکھا ہے تیرے حسن کو تیرے جلووں نے، تیرے وجود پر پردہ تیرے وجود کا ہے، تیرے وجود پر کسی اور نے پردہ نہیں ڈالا، خود تیرا وجود ہے کہ جس نے تیرے وجود پر وہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہمارے حدہائے علمیہ میں، قم میں، نجف میں عقائد کے موضوع پر پڑھائی جانے والی منظوم مستند اور مفصل کتاب منظومہ سبزواری، اس کا جو خطبہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ الحمدللہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر، اس کا مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یا من هو اختفى لفرط ظہورہ الظاہر الباطن فی ظہورہ، اے وہ ذات جو فرط ظہور اور کثرت ظہور کی وجہ سے ہمیں مخفی لگتا ہے، ورنہ وہ تیری ذات کو یعنی تیرے وجود کی طرف متوجہ ہونا یہ کوئی مخفی حقیقت نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے، ابھی اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں نہیں بول سکتا، نہج البلاغہ کے خطبے اس سلسلے میں بہترین ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وہاں امیر المومنین نے تصریح فرمائی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر، لیکن وہ الفاظ جب خدا کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں ان کا مفہوم اور ہوتا ہے، اور اس کی مخلوق کے بارے میں جب استعمال ہوتے ہیں تو ان کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ بصیر دیکھنے والا، سمیع سننے والا، فرماتے ہیں کہ خدا بھی بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، خدا بھی دیکھنے والا کہلاتا ہے، ہم بھی دیکھنے والے کہلاتے ہیں، لیکن خدا اس طرح کا دیکھنے والا نہیں ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا اللہ بصیر ہے، لیکن تمہاری طرح وہ کسی چربی کے ذریعے نہیں دیکھتا۔ خدا متکلم ہے، لیکن ایک ایسی
گوشت کے لمبے ٹکڑے کے ذریعے وہ متکلم نہیں ہے جو تمہارے دانتوں کے درمیان میں موجود ہے۔ اصلا خدا کا قائل ہونے کا مطلب بھی قال اللہ، انسان نے کہا، رسول نے کہا، علی نے کہا، اللہ نے کہا نہیں۔ رسول کے کہنے کا مطلب اور ہوتا ہے، اللہ کے کہنے کا مطلب اور ہوتا ہے۔ حتیٰ یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ ایک ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں واحد لا بالعدد، اللہ واحد ہے اس معنی میں نہیں جس معنی میں ایک کے بعد دو آتا ہے۔ جی اللہ جس معنی میں ایک ہے وہ آپ کی گنتی میں شامل، اس کی جو وحدانیت ہے وہ بھی یگانہ ہے، اس کی وحدانیت بھی یگانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک مرحلہ نہایت آسان اور ایک مرحلہ مشکل، بشر کی طاقت سے ماورا اور مافوق۔ توحید اس کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ توحید بالذات یہ مکتب اہل بیت کا طرئی امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں اس معنی میں توحید کی پہلے قسم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بدن نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اس کی پنڈلی نہیں ہے، اس کا چہرہ نہیں ہے۔ گرچہ قرآن کے اندر یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وجہ اللہ اللہ تعالیٰ انہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں مقام عنایت فرمائے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے توحید خداوندی، دو مکتب فکر میں صفات خداوندی، اللہ کی صفات جو ہیں ان کا مفہوم مکتب اہل بیت میں کیا ہے، اور ان کی زبان میں مکتب خلفاء، وہ مکتب شیعوں کو مکتب اہل بیت کہتے ہیں اور دوسروں کو مکتب خلفاء کہتے ہیں۔ اللہ کے صفات کا مکتب اہل بیت میں کیا مفہوم ہے اور مکتب خلفاء میں کیا مفہوم ہے، انہوں نے وہ ایک کتابچہ لکھا تھا، اس کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا تھا، وہاں ساخ کا لفظ آیا ہوا تھا۔ میں جدہ ایئرپورٹ سے حاجیوں کو جو قرآن دیا جاتا ہے اس کا ایک نسخہ میرے پاس تھا، اس کے ترجمے میں نے دیکھا حاشیے پر لکھا ہوا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اسلاف کی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ہم پنڈلی رکھتے ہیں، ہماری پنڈلی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھی پنڈلی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تفصیلات سے ہم آگاہ نہیں ہیں، اس کا کیا سائز ہے، میٹیریل کیا ہے، کس چیز کی بنی ہوئی ہے، یہ پنڈلی ہے جس طرح ہم پنڈلی رکھتے ہیں۔ مکتب افسوس سے آپ کو یہ بتانا مرتبہ میں کیو ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس میں معراج کی مناسبت سے ڈاکٹر طاہر القادری ایک لیکچر دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو مہمان بلایا اور نہ معلوم چوتھے آسمان پر ساتویں آسمان پر دو کرسیاں رکھی گئیں، ایک میرے آقا کے لیے اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میرے آقا اپنے خالق کے احترام میں کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ آ کے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ جی
ہمارا اور محمد و آل محمد کا جو خدا ہے وہ کسی کرسی، مکان، حجرہ کا محتاج نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہیں۔ یونس بن زبیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ فرزند پیغمبر، یہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں، جس طرح ہم جسم رکھتے ہیں، سر رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، چھاتی رکھتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اعضائے بدن رکھتا ہے۔ امام علیہ السلام ایسے کسی تکیے کے سہارے لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی اس جملے کو سنا سیدھا اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اللہم عفوک عفوک، ثم قال، پھر یونس سے فرمایا یا یونس من زعم ان للہ وجہا کالوجوہ فقد اشرک، جس کا یہ خیال اور عقیدہ ہو کہ اللہ کا بھی ہماری طرح کوئی چہرہ ہے، فرمایا یہ مشرک ہے۔ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِينَ، اور جس کا یہ زعم اور خیال ہو اور عقیدہ ہو کہ اللہ کے بھی اعضائے بدن ہیں جس طرح اس کے مخلوق کے اعضائے بدن ہیں، ہمارے اعضائے بدن ہیں اور حیوانات کے اعضائے بدن ہیں، پرندوں کے اعضائے بدن ہیں، ہر جاندار کے کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا اس کے اعضائے بدن ہیں۔ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِينَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے۔ فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا قائل ہو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اعضائے بدن کا قائل ہو، کبھی بھی اس کی شہادت اور گواہی کو قبول نہ کرنا۔ وَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ، وہ اگر قصائی ہے اور جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تمہیں تول کے دے، اس کو بھی تم نہیں کھا سکتے ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعضائے بدن کا قائل ہے۔ اس قسم کی روایات کی روشنی میں ہمارے بعد موجودہ مراجع اس انسان کو نجس سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بدن کا قائل ہے اور جسم کا قائل ہے۔ میری یادداشت کے مطابق آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس کلمہ گو کو مسلمان نہیں سمجھتے، ناپاک سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور بدن کا قائل ہو۔ تعالی اللہ عما یصفہ المشبہون بصفت المخلوقین، اللہ کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ جن چیزوں کی مشبہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہیں، اللہ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دینے والے جن جن چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بالاتر اور اس سے بلندتر ہے۔ یہ جس کتاب کی طرف میں نے اشارہ کیا، میرے پاس کچھ نسخے تھے، کاش میں لے آتا، تو یعنی صفات خداوندی در دو مکتب، یعنی مکتب اہل بیت اور مکتب خلفاء، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیا تشریح کرتے ہیں، خدا کے چہرے کا کیا مطلب ہے، خدا کی آنکھ کا کیا مطلب ہے، خدا کی پنڈلی کا کیا مطلب ہے۔ ان اللہ علی العرش استوى، آج سے کوئی میرے خیال میں 8 سال پہلے اسلام آباد میں وہ ایک اسلامیات کی کتابوں میں نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی بنی تھی۔ اس کمیٹی میں جو 9ویں اور 10ویں کی کتابوں میں نظر ثانی کے لیے بنی تھی، اس میں مجھے شامل کیا گیا تھا۔ باقی وزارت تعلیم، وزارت مذہبی امور، چاروں صوبوں سے نمائندے، مدارس کے پرنسپل، مدرسین شامل تھے۔ حدیثوں کا وہ ایک چیپٹر تھا، اس میں ایک حدیث یہ تھی، ارحموا اہل الارض یرحمکم اہل السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ آسمان والوں کے آگے بریکٹ میں خدا لکھا ہوا تھا نصابی کتاب کے اندر، یعنی زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ وہاں میں نے کہا یہ کیوں لکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے،
جگہ کا وہ محتاج ہوتا ہے، مکان کا وہ محتاج ہوتا ہے، حجرے کا وہ محتاج ہوتا ہے جس کا بدن ہو اور وہ بدن اس حجرے کو، مکان کو گھیرے، جس طرح آپ کا بدن کرسی کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ پشاور کے تھے صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے تو ان اللہ علی العرش استوى، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہوا۔ میں نے عرض کیا اگر اللہ تعالیٰ کا مکان عرش ہے، عرش میں اگر وہ رہائش پذیر ہے، پھر اس آیے کریمہ کا کیا مفہوم بنے گا؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جب بھی اور جدھر رخ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ یہ ہے معرفت۔ اس میں یا رسول اللہ یا علی، اس چھوٹے سے کتابچے کے اندر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس چھوٹے سے کتابچے کے اندر یعنی صفات خداوندی اور دو مکتب اہل بیت اور مکتب خلفاء میں ان تمام آیات کی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں توجیہ بیان کی گئی ہے، تعویل کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اس چھوٹی سی کتاب کے اندر کہ ان اللہ علی العرش استوى کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوال بھی آیا، کہا جاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھول دی جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ محسن علی نجفی اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور طول عمر دے، انہوں نے اپنی کتاب جو وہ ہے البلاغ، وہ اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے حاشیے میں کہ سعودیہ کے کسی سکول میں ٹیچر نے اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کس نشانی سے پہچانو گے؟ لکھا ہوتا نا آپ کی شناختی کارڈ میں، شناختی علامت، چہرے پر پتہ نہیں داغ ہے تو پتہ نہیں وہ رخسار پر گال کے اوپر جو ہے نا پتہ نہیں خال کا نشان ہے تو فلان ہے، بعد میں لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچے نے جواب دیا سر جی میں اللہ تعالیٰ کو روز قیامت اس کی جلی ہوئی ٹانگ کے ذریعے پہچانوں گا۔ بخاری کی روشنی میں اس نے جواب دیا ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں بہت سارے لوگوں کو ڈالنے کے بعد پوچھے گا حل امتلاتی، رج گئی ہے یا نہیں ابھی؟ وہ جواب میں جہنم کی آواز آئے گی حل من مزید، نہیں ابھی تو بہت ساری نشستیں خالی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ جب پاؤں رکھے گا تو وہ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا لحاظ نہیں رکھتی، وہ پاؤں جلے گا تو زخم کا نشان بنے گا، ہم اللہ تعالیٰ کو زخمی پاؤں کے ذریعے پہچانیں گے۔ ایسا نہیں ہے؟ علیکم السلام۔ خدا کی پنڈلی نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے۔ وجوہ من جملہ وہ آیات، میں ابھی ہادی ٹی وی کا وہ ایک پروگرام کر رہا تھا، اس میں قومی اسمبلی سے کوئی ریسرچ آفیسر، کوئی پڑھے لکھے تھے مدارس کے، وہ لائے گئے تھے۔ ہمارا اصل موضوع اسلامی کلچر کے حوالے سے حجاب تھا۔ ہمارے میزبان نے وہ تقی جواد صاحب تھے، مجھ سے پوچھا حجاب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ مجھے جو آیات روایات آتی تھی وہ میں نے بیان کی، اور پھر میں نے کہا کہ ہماری روایات میں ہے کہ جب آپ آن حضرت سفر معراج پر تشریف لے کے گئے، وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی قدرت کی نشانیوں کو دکھایا۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 16 گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے دکھایا۔ ایک آدمی کا پیٹ بڑا ہوا تھا، اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، آپ نے پوچھا یہ کس جرم کی سزا بھگت رہا ہے؟ جواب ملا یہ سود خور ہے، اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے پتہ نہیں اپنی زبان کو یا اپنے لبوں کو ٹینچی سے کاٹ رہا تھا، کہا کہ اس کا کیا جرم تھا؟ کہا یہ چغل خور تھا، آپ کی بات مجھ تک اور میری بات آپ تک پہنچاتا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا من وشا لک
वशा अलेक, ये दूसरों की बातें तुझ तक पहुंचाता है, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम्हारी बातें भी वो दूसरों तक पहुंचाता है। चोलखोर। इसी तरह कुछ खवातीन को एक मखसूस अंदाज में सजा दी गई थी। आन हजरत ने पूछा कि इन खवातीन को किस जुर्म में ये सजा दी गई है, किस जुर्म की सजा दी गई है? बताया गया ये बेहिजाब हैं, बेपर्दा खवातीन हैं। अपने जिस्म के वो हिस्से जो महरम के अलावा किसी और को दिखाने की इजाजत नहीं थी, उनको बरहना करके बाजारों में फिरती थी, उनको इसकी सजा दी गई है। वहां मैंने ये जुमला कहा, चिनांची अल्लाह ने भी अपने कलाम में फरमाया है कि मेराज का मकसद ये है। कुछ लोगों का ख्याल है, अब मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं उससे उलझूं, लेकिन बेइख्तियार उलझ गया। मैंने कहा कुछ हजरात का ख्याल है कि वो मेराज का मकसद अल्लाह ताला का दीदार था, ये गलत है। अगर दीदार मकसद होता अल्लाह ताला वो सूरह बनी इसराइल के आगाज में बताता कि अपने दीदार के लिए मैंने अपने हबीब को अपने पास बुलाया है। वो तो कहता है अपनी कुदरत की निशानियां दिखाने के लिए मैंने उसको अपने पास बुलाया है। हाँ, आसमानों में बुलाया है। अल्लाह ताला का दीदार नहीं हो सकता। वो मेरे साथ जो दूसरे मेहमान थे, जब उनकी बारी आई, हाँ जी आप हिजाब के बारे में क्या फरमाएंगे? उन्होंने कहा हिजाब के बारे में आपके सवाल से पहले मेरी तरफ इशारा करके कहा मौलाना साहब के उस पर गुफ्तगू पर थोड़ा सा तबसरा करूंगा। हमारे नजदीक अल्लाह ताला का दीदार आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन बतौर मोजिज़ा हमारा ईमान है कि सफर मेराज में हुजूर ने अल्लाह ताला का उसी तरह दीदार किया जिस तरह हम एक दूसरे का दीदार करते हैं, और रोज क़यामत सब दीदार करेंगे। हमारा अकीदा है जिस वजह से इस दुनिया में अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन नहीं, उसी वजह से रोज क़यामत भी अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन नहीं। दुनिया में क्यों मुमकिन नहीं? इसलिए कि अल्लाह ताला का बदन नहीं है, अल्लाह ताला का जिस्म नहीं है। दुनिया में अगर जिस्म नहीं है तो रोज क़यामत भी अल्लाह ताला का जिस्म नहीं होगा, इसलिए कि जिस्म का होना, अज्जा का मजमुआ होना, दिखाई देना, ये नक्स है अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता। वो एक आयत है, वजूहन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, वजूहन यौमइज़िन नाज़िरा, ज़्वात के साथ रोज क़यामत कुछ दरख्शां और मुनव्वर चेहरे, इला रब्बिहा नाज़िरा। लकीर के फकीर मुतरजिम ये लिखते हैं कि रोज क़यामत कुछ दरख्शां चेहरे अल्लाह ताला की तरफ देख रहे होंगे। एक सिमत में अल्लाह ताला मौजूद होगा, बैठा हुआ होगा, खड़ा होगा, कुछ लोग अल्लाह ताला को देखेंगे। मगर मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इसका मतलब अल्लाह के जिस्म को देखना नहीं है, इसका मतलब अल्लाह की रहमत का इंतजार है, अल्लाह की रहमत का इंतजार है। यहां एक बुजुर्ग ने, एक दोस्त ने, अली मौला का वजहुल्लाह भी है, वजहुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है। एक महफिल में मैंने मजलिस पढ़ी और इस्लामाबाद का पढ़ा लिखा तबका 22वें ग्रेड के ऑफिसर को मैं ये नहीं समझा सका कि अली को अगर वजहुल्लाह कहा गया है, ये हकीकतन नहीं है, मजाजन है। हकीकतन तब हो कि खुदा का कोई चेहरा हो आपकी तरह और वो अली हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये इशारा है, किनाया है। किस बात की तरफ इशारा और किनाया है? ये इशारा इस बात की तरफ है कि हमेशा इंसान की शिनाख्त, अगर खुदा न खास्ता सड़क के ऊपर या किसी सहरा में बेसर का कोई धड़ आपको मिल जाए, सर नहीं है, शिनाख्ती कार्ड भी नहीं है, सर भी नहीं है, और ऐसे ही वो सर के अलावा बाकी धड़ आपको मिल जाए, आप उसकी शिनाख्त नहीं कर सकेंगे। सर के अंदर चेहरा होता है और चेहरा उस शख्स की शिनाख्त, मारिफत और पहचान का जरिया होता है। अली और औलाद अली चूंकि अल्लाह की मारिफत के जरिए हैं, इसलिए उनको वजहुल्लाह कहा गया है। इनके जरिए अल्लाह ताला की हमने मारिफत हासिल की है। ऐनुल्लाह भी हैं ये आलिम, ये आलिम
اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی۔ اسی طرح عین اللہ بھی کہا گیا ہے، عین اللہ، علی کو عین اللہ کہا گیا۔ زیارت جامعہ کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، علی عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، اللہ کی آنکھ نہیں ہے، علی کو عین اللہ کہا گیا ہے تو وہ حقیقتاً نہیں ہے۔ اس لیے علی اللہ کی آنکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آنکھ کے ذریعے آپ کائنات کی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح علی اللہ کی آنکھ ہے، علی سے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے، علی سے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ قل اعملوا، قل اعملوا، وسائل شیعہ کے اندر یہ 12 روایتیں اس مضمون کی ہے، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ میرے حبیب ان سے کہو اعملوا، اس دنیا میں تمہیں آزادی ہے، جو عمل چاہو انجام دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر صحیح غلط کام کی تمہیں اجازت ہے، نہیں، ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ کام کرو، اس کا یہ ثواب ہے، یہ کام مت کرو، اس کی یہ سزا ہے، لیکن نہ ہم تمہیں زبردستی اچھا کام کرواتے ہیں، نہ زبردستی ہم تمہیں برے کام سے روکتے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں یہ اختیار دے رکھا ہے کہ چاہے یہ کام کرو چاہے یہ کام۔ انا ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے انسان کو سکھا دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس راستے پر چلنے کا یہ انجام ہے، اس راستے پر چلنے کا یہ انجام ہے۔ قل اعملوا، جو عمل تم چاہتے ہو انجام دو، لیکن یاد رکھو فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے اعمال خدا سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، رسول سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، مؤمنین سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ مومنین کا اجتماع ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون کون مجھے یہ بتا سکتے ہیں اس وقت آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے خصوصاً شرارتی بچے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پتا، وہ ٹی وی سے چھیڑ رہے ہیں، موبائل سے چھیڑ رہے ہیں، بجلی کی تاروں سے چھیڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا اہل خانہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اہل خانہ الحمدللہ وہ بھی صاحبان ایمان ہیں، وہ کیا ان کو معلوم ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پھر کیوں خدا فرماتا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، جو عمل چاہو انجام دو، اس لیے کہ خدا بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول بھی اور مومنین بھی۔ 12 روایتیں اس مضمون کی ہیں کہ ان مومنین سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، جی، کہ جن کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ علی، صرف علی نہیں، باقی علی کی اولاد بھی اللہ کی آنکھ ہے، جی، ہمارے اعمال ان سے پوشیدہ نہیں ہوتے۔ بصارت معصومین اور بصارت خدا میں بنیادی فرق، یہ تو زیادتی ہو گئی جس کی طرف سے بھی یہ چٹائی ہے۔ وہ بصارت معصومین، امام اس طرح کی بصارت رکھتے ہیں جس طرح کی بصارت میں اور آپ رکھتے ہیں۔ ائمہ کی اس طرح کی آنکھیں تھی جس طرح میری اور آپ کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کی طرح وہ سے دیکھتے تھے، اور ایک بصیرت کی آنکھ تھی۔ جب کسی نے امیر المومنین جب سوالات آپ نے لکھ کے بھیجے ہیں تو اب اس کا وہ آپ جواب سنیں، تھوڑی سی پیاس کو وہ برداشت کریں۔ پوچھا حل رأیت ربک یا امیر المومنین، آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ جواب میں فرمایا کیف اعبد ربا لم ارا، میں اس رب کی عبادت کس طرح کرتا ہوں جس کو میں نے کبھی دیکھا نہ ہو۔ اور وہ علی جو کئی دفعہ نہج البلاغہ میں کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالی، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ اپنے کلام پاک میں فرماتا اللہ تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا پالنے والے، حضرت موسیٰ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیدار کے قابل نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اصرار پر اور اللہ تعالیٰ سے جواب لے کے لوگوں کو سنانے کی خاطر فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایک پالنے والے ایک جھلک اپنی دکھا دے۔ کیا جواب ملا؟ لن ترانی یا موسیٰ، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔
کیوں نہیں دیکھ سکے گا؟ حضرت موسیٰ کی نظر کمزور تھی، عینک گم ہو گئی تھی، کیوں نہیں دیکھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ناراض تھے؟ نہیں، میں دکھائی دینے کے قابل نہیں ہوں۔ خدا فرماتا میں دکھائی دینے کے قابل نہیں ہوں۔ علی کس طرح فرماتے ہیں، میں اس رب کی عبادت کس طرح کرتا ہوں جس کو میں نے کبھی دیکھا نہ ہو۔ ہاں، پھر آپ نے خود ہی وضاحت کی اپنے اس فرمان کی، دیکھو میرا رب ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کو یا در دیوار کو دیکھتے ہو، اللہ کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، بصیرت کی آنکھ سے۔ اللہ کو بصیرت سے آنکھ کو سے میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اللہ اگر کوئی محسوس ذات ہوتی دکھائی دینے والی، اس سے زیادہ میرے یقین میں اضافہ نہ ہوتا۔ یہ تو کس کا 3 بج گئے، یہ سننے والا ذرا ٹائم بھی پورا ہو گیا، 3 بج گئے۔ یہ ایک دوست نے لکھا ہے، ذبح کرنے والے اکثر حضرات سنی ہیں، اس کے بارے میں اہل تشیع کیا کریں گے جن کے عقیدہ وجود اللہ بہرحال۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے مجتہدین میں سے صرف ایک مجتہد کا یہ فتویٰ ہے جو ان کا مقلد ہے۔ اگر کسی قصائی کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے تو صرف ان کا مقلد اس قصائی کا گوشت نہ کھائے۔ باقی الحمدللہ یہ سہولت آپ کو دی گئی ہے، مسلمانوں کے بازار سے گوشت خرید کے آپ لے سکتے ہیں۔ اور آخر میں 2 شعر میں نے وہ آپ کو سنانے کے لیے میں وہ نوٹ کر کے لایا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآنی آیات 2 قسم کی ہیں، 2 قسم کی ہیں۔ بعض محکم ہے، یعنی ان کا مطلب ہر کوئی سمجھ لیتا ہے، جو ایک عربی دان سمجھتا ہے وہی خدا فرمانا چاہتا ہے، ان کو محکم کہتے ہیں۔ اور کچھ آیات متشابہ کہلاتی ہیں، وہ آیت جس میں اللہ کے لیے وجہ ان کا لفظ استعمال ہوا ہے، عین ان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے لیے جاء وجاء ربک والملک صفا، اللہ آیا اور اس کے فرشتے آئے۔ کیا اللہ بھی اس طرح آتا ہے جس طرح آسمان سے فرشتے آتے ہیں؟ نہیں، ان کا مطلب ائمہ معصومین نے آپ کو بتایا ہے۔ لہذا شاعر نے کہا ہے محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا، شاعر خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یعنی تیری آیات کچھ واضح ہیں، ان کا مطلب ہر کوئی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، مگر کچھ آیات متشابہ ہیں۔ یا رب عجیب یہ قرآن میں بھر دیا، اب تک مفسرین کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج بنا دیا۔ ماشاء اللہ ہمارے بزرگ عالم دین